سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور پھر مکہ سے کربلا کیوں تشریف لے گئے؟ دمشق میں یزید کے ولی عہد کے پیچھے کیا حقائق تھے؟ اور وہ کون سے جلیل القدر صحابہ کرام تھے جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ جانے سے روکا تھا؟ تاریخ اسلام کے اس عظیم معرکے کے پیچھے جذباتی کہانیاں، من گھڑت افسانے نہیں بلکہ ایک پورا سیاسی، دینی اور تاریخی پس منظر ہے۔ اگر آپ کربلا کے واقعے کو سچی اور مستند روایات کی روشنی میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے احترام کے ساتھ مکمل تسلسل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ تفصیلی ویڈیو آپ کے تمام سوالات کے جوابات علمی انداز میں فراہم کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، معرکہ کربلا کے اسباب کو سمجھنے کے لیے ہمیں سن 60 ہجری کے ان مہینوں کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ جب کاتب وحی جلیل القدر صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، جن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کی دعائیں فرمائی تھی۔ یہ اہم سوال اٹھتا ہے کہ یزید کی نامزدگی کیسے ہوئی؟ ائمہ امت اور معتبر مورخین جیسے امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں واضح کرتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ نے جب اپنی وفات سے چند سال پہلے یزید کو ولی عہد مقرر کیا، اس وقت یزید کا وہ منفی روپ سامنے نہیں آیا تھا جو بعد میں ظاہر ہوا۔ اس وقت یزید ایک باصلاحیت نوجوان تھا جس نے قسطنطنیہ کے عظیم جہاد میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کی تھی، جس لشکر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ سیدنا امیر معاویہ نے مغلوب غضب یا کسی ذاتی پسند کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا ظرف بہت بلند تھا۔ ان کی نیت خالصتاً امت کی خیر خواہی پر مبنی تھی۔ وہ اپنے دور اقتدار میں عراق اور شام کے درمیان ہونے والی شدید خون ریزی اور جنگیں دیکھ چکے تھے، اس لیے ان کا مخلصانہ اجتہاد یہ تھا کہ اگر ان کی زندگی میں ہی کسی ایک نام پر بیعت نہ لی گئی تو ان کے بعد امت دوبارہ ایک ہولناک خانہ جنگی اور انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ چنانچہ امت کو کسی بڑے فتنہ سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا۔ تاہم مدینہ منورہ کے جلیل القدر صحابہ، جن میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے، انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق اس نامزدگی کو اصولاً تسلیم نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ خلافت راشدہ کی شورا والے نظام کو برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب سن 60 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اور یزید حاکم بنا تو اس نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا کہ وہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے ان کے لیے بیعت لیں۔ سیدنا امام حسین اپنے اجتہاد اور شرعی اصولوں کے مطابق یزید کی بیعت کو درست نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک امت کے معاملات اور خلافت کا طریقہ کار اعلیٰ ترین تقوی اور باہمی مشاورت پر مبنی ہونا چاہیے۔ چنانچہ حالات کی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے حرم رسول کی حرمت، امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنے خاندان کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، جو کہ امن کا شہر تھا۔ آپ کربلا جانے سے پہلے کئی ماہ تک مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہے اور مخلصین سے ملاقاتوں میں وقت گزارا۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے تو عراق کے شہر کوفہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ کوفہ کے وہ لوگ جو دمشق کے حکومت کے بعد سیاسی معاملات اور فیصلوں سے مطمئن نہیں تھے، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائد تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کوفہ والوں کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے گئے۔ ان خطوط میں لکھا تھا کہ ہمیں آپ کی علمی اور دینی رہنمائی کی ضرورت ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ خطوط کا یہ سلسلہ جب حد سے بڑھ گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے معاملے کی سچائی جاننے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر کوفہ بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے تو وہاں کے ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت کی۔
حالات کو بظاہر سازگار دیکھ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ کوفہ کے حالات اس وقت بیعت کے لیے موافق ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ یہی وہ بنیادی سبب تھا کہ جس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے کوفہ روانگی کا ارادہ فرمایا۔ ناظرین کرام، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے کوفہ جانے کا پکا ارادہ کر لیا تو مکہ میں موجود جلیل القدر صحابہ کرام نے آپ کو اس سفر سے روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ ان بزرگ صحابہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا ابو سعید خدری اور آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شامل تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے آپ سے فرمایا، اے میرے چچا زاد بھائی، کوفہ کے لوگوں پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے ماضی میں بھی مصلحتوں کے تحت اپنے موقف بدلے تھے، آپ مکہ ہی میں رہیں کیونکہ یہ آپ کے لیے محفوظ جگہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو الوداع کہتے ہوئے نہایت رقت آمیز انداز میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی بجائے آخرت کو پسند فرمایا تھا اور آپ بھی انہی کے جگر گوشہ ہیں، اس لیے دنیاوی معاملات کی وجہ سے خود کو آزمائش میں مت ڈالیے۔ صحابہ کرام کی اس مخالفت کی وجہ معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریہ سے اختلاف نہیں تھا، بلکہ وہ سیاسی حالات کی نزاکت کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے دمشق کی حکومت کے پاس مادی اور عسکری طاقت بہت زیادہ ہے اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام امت کو کسی بڑے انتشار سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کسی بھی خطرے سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے سفیر مسلم بن عقیل کا وہ معتبر خط تھا جس کی پاسداری کرنا اور کوفہ کے لوگوں کی پکار پر لبیک کہنا وہ اپنا دینی اور اخلاقی فریضہ سمجھ رہے تھے۔ بالآخر ذوالحجہ سن 60 ہجری میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے عراق کا سفر شروع کیا۔ ابھی آپ راستے ہی میں تھے کہ کوفہ کے سیاسی حالات یکسر بدل گئے۔ یزید نے کوفہ کے گورنر کو بدل کر عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا حاکم بنا دیا، جس نے آتے ہی سخت انتظامی اقدامات کے ذریعے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا اور کوفہ کے لوگوں کو دباؤ میں لا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت سے روک دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب راستے میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی سچی خبر ملی تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، جو واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ چنانچہ کچھ لوگ واپس لوٹ گئے اور صرف آپ کے خاندان کے افراد اور چند مخلص رفقا باقی رہ گئے۔ جب آپ کا قافلہ عراق کی حدود میں پہنچا تو کوفہ کے حاکم کے لشکر نے آپ کا راستہ روکا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی قسم کے تصادم سے بچنے کے لیے ان کے سامنے 3 نہایت منصفانہ شرطیں رکھی، یا تو مجھے مکہ واپس جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس دمشق جانے دو تاکہ میں خود براہ راست بات کر سکوں، یا مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو جہاں میں جہاد الہی میں مشغول ہو جاؤں۔ لیکن کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے ان پرامن شرائط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور آپ کے قافلے کو کربلا کے میدان میں رکنے پر مجبور کر دیا، جہاں محرم سن 61 ہجری کا وہ تاریخی معرکہ پیش آیا۔ محترم ناظرین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کو ولی عہد بنانا امت کی خیر خواہی امن برقرار رکھنے کے لیے ایک مخلصانہ اجتہادی کوشش تھی، جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کی بیعت سے انکار کرنا خالصتاً شرعی اصولوں اور اصلاح امت کے لیے اٹھایا گیا ایک عظیم قدم تھا۔ لیکن جب یہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچ گیا تو وہاں کیا ہوا؟ عبید اللہ بن زیاد اور اس کے لشکریوں نے آل رسول پر وہ کون سے مظالم ڈھائے کہ جن کو سن کر آج بھی انسانیت کانپ اٹھتی ہے۔ سیدنا امام حسین کو کس نے اور کس طرح شہید کیا اور میدان کربلا میں خاندان نبوت کے کن کن جگر گوشوں نے جام شہادت نوش فرمایا؟ ان تمام دلدوز حقائق اور سچی روایات کو ہم لے کر آ رہے ہیں
اپنی اگلی ویڈیو میں بالکل اسی طرح خالص علمی اور تحقیقی اور مستند انداز میں۔ اگر آپ تاریخ اسلام کا یہ معتبر تسلسل مس نہیں کرنا چاہتے اور آئندہ بھی صحیح احادیث، حیات صحابہ اور حیات انبیاء پر مبنی سچی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو ابھی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ جیسے ہی اگلی ویڈیو آئے آپ کو فوراً پتہ چل سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ والسلام، اللہ حافظ۔